بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 14۔ غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن تک قیام کیا۔ روزانہ رات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ وہ غار کے دہانے پر سوتے اور صبح سویرے مکہ مکرمہ چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا تدبیریں کر رہے ہیں۔ جو خبر ملتی شام کو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو بیان کر دیتے تھے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ رات کو دیر سے بکریاں لے کر غار کے پاس آ جاتے اور ان بکریوں کا دودھ دوہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پی لیتے۔ دوسری طرف اہل مکہ نے اعلان کر دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اس بڑے انعام کی لالچ میں بہت سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے اور بڑی دور تک بعض لوگوں نے تعاقب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے گزرتے ایک جگہ ہے مقام قدید، آج بھی وہ شہر کی صورت میں جگہ آباد ہے۔ مقام قدید میں پہنچے تو وہاں ایک انتہائی غریب خاندان جہاں پر ام معبد اور ان کے شوہر ایک مکان کے اندر جھونپڑی میں رہتے تھے۔ ام معبد ایک ضعیف اور بوڑھی خاتون تھیں جو اپنے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی تھیں اور مسافروں کو کھانا پانی دیا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام جب یہاں سے گزرے تو کچھ کھانا خریدنے کا ارادہ فرمایا مگر ان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے خیمے کی ایک جانب ایک لاغر سی بکری دیکھی، فرمایا کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ ام معبد نے کہا کہ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دوہ لوں۔ ام معبد نے اجازت دی۔ آپ علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر جو اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے اور اتنا دودھ نکلا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے اور ام معبد کے گھر کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ پھر یہاں سے آپ علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر چل پڑے۔ شام کو ام معبد کے خاوند گھر تشریف لائے تو گھر میں عجیب و غریب حالت دیکھ کر ام معبد سے صورتحال پوچھی۔ انہوں نے تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خوبصورت نقش کھینچا، بیان کیا۔ وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ام معبد کی یہ بکری 18 ہجری تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں جب سخت قحط پڑا اس وقت تمام جانوروں کے
تھنوں کا دودھ خشک ہو گیا، مگر اس وقت بھی یہ بکری صبح و شام برابر دودھ دیتی رہی۔ ام معبد کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے روانہ ہوئے تو مکہ کے ایک مشہور شاہ سوار سراقہ بن مالک بن جعشم تیز رفتار گھوڑے پر سوار تعاقب کرتا نظر آیا۔ قریب پہنچ کر اس نے حملے کا ارادہ بھی کیا، مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ لیکن 100 اونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ انعام کے لالچ نے اسے دوبارہ ابھارا۔ وہ حملے کی نیت سے آگے بڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ پتھریلی زمین میں اس کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنوں تک دھس گیا۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر خوف و دہشت سے کانپنے لگا اور الامان الامان پکارنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، زمین نے اسے چھوڑا۔ اس کے بعد سراقہ نے عرض کی کہ مجھ کو امن کا پروانہ لکھ دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امن کی تحریر لکھ دی۔ سراقہ نے یہ تحریر اپنی ترکش میں رکھی اور واپس چلا گیا۔ راستے میں جو بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا تو سراقہ یہ کہہ دیتے کہ میں نے بڑی دور تک تلاش کیا ہے مگر اس طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے۔ واپس لوٹتے ہوئے سراقہ نے کچھ سامان سفر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، مگر آپ علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنو سہم کے 70 سواروں کو لے کر آپ علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے آئے، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ جمال اور جلال نبوت کا ان کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ فوراً مسلمان ہو گئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تمنا ہے کہ مدینہ میں حضور کا داخلہ ایک جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ کہا اور اپنا عمامہ سر سے اتار کر اپنے نیزے پہ باندھ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار بن کر مدینہ تک آگے آگے چلتے رہے۔ پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مدینہ میں کہاں اتریں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی اللہ کی طرف سے مأمور ہے، جہاں بیٹھے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ اس سفر میں حسن اتفاق سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ یہ شام سے تجارت کا سامان لے کر آ رہے تھے۔ راستے میں ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں چند نفیس قیمتی کپڑے بطور نذرانے کے پیش کیے، جنہیں آپ علیہ السلام نے قبول فرمایا۔ دوسری طرف مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پہنچ چکی تھی اور عورتوں اور بچوں تک کی زبانوں پر آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کا چرچا تھا۔ اس لیے اہل مدینہ آپ علیہ السلام کے دیدار کے لیے نہایت مشتاق اور بے قرار تھے۔ روزانہ صبح وہ نکل کر شہر کے باہر انتظار کی صورت میں کھڑے ہو کے استقبال کے لیے تیار رہتے تھے۔ جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت اور افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ علیہ السلام کی
راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ اچانک ایک یہودی نے اپنے قلعے سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کے قریب آ پہنچی ہے۔ اس نے بلند آواز سے پکارا کہ مدینہ والو، لو، تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا ہے۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر اور بڑی ہی محبت اور شادمانی سے بے قرار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے گھروں سے نکلے، اور نعرہ تکبیر کی آوازوں سے پورا شہر مدینہ گونج اٹھا۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 یا 4 میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور قبیلہ عمرو بن عوف کے خاندان کے ایک سردار حضرت کلثوم بن ہدم یا کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر تشریف فرما ہوئے۔ اہل خاندان نے اس فخر و شرف پر کہ دونوں جہان کے میزبان ان کے مہمان بنے ہیں، اللہ اکبر کا ایک زبردست نعرہ بلند کیا۔ چاروں طرف سے انصار جوش مسرت میں آتے اور بارگاہ رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے تھے۔ اکثر صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ چکے تھے، وہ لوگ بھی اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر تیسرے دن مکہ سے چل پڑے، وہ بھی مدینہ پہنچے اور اسی مکان میں انہوں نے قیام فرمایا۔ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ یا کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والے ان تمام معزز مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہے۔ قباء میں سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر تھی، جس کے لیے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کی ایک زمین کو پسند کیا گیا، جہاں پر خاندان عمرو بن عوف کی کھجوریں خشک کی جاتی تھیں۔ یہاں پر آپ نے مسجد کی بنیاد ڈالی، جس کی عظمت شان قرآن مجید کے اندر بیان ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس مبارک مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے کہ ان کے بوجھ سے جسم وہ اس میں خم پڑ جاتا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانثار صحابہ میں سے کوئی عرض کرتا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ چھوڑ دیجئے، ہم اٹھائیں گے، تو آپ علیہ السلام اس کی دلجوئی کے لیے چھوڑ دیتے، مگر پھر اسی طرح کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے اور خود ہی اس کو لا کر عمارت میں لگاتے۔ یہ کامیاب مسجد تعمیر ہوئی۔ 14 یا 24 دن روایات کے اختلاف کے ساتھ قباء میں قیام ہوا، مسجد قباء کی تعمیر ہوئی۔ جمعہ کے دن آپ علیہ السلام قباء سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ آپ علیہ السلام نے پڑھا۔ یہ وہی مسجد ہے جو آج تک مسجد الجمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ اہل شہر کو خبر ہوئی تو وہ ہر طرف سے استقبال کے لیے دوڑے۔
آپ علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب کے ننہالی رشتہ دار بنو النجار ہتھیار لگائے قبا سے شہر تک دو طرفہ صفے باندھے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ راستے میں آپ علیہ السلام نے تمام قبائل کا شکریہ بھی ادا کیا، سب کی خیر و برکت کی دعائیں بھی دیں۔ شہر قریب آیا تو اہل مدینہ کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ پردہ نشین خواتین مکان کی چھتوں پر چڑھ گئیں اور استقبالیہ شعر پڑھنے لگیں۔ چھوٹی بچیاں بھی ان کے ساتھ شامل تھیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینۃ مرحبا یا خیر داعی۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کے اشعار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کے جوش مسرت اور ان کی والہانہ محبت سے متاثر ہو کر پوچھا، اے بچیوں، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو سب بچیوں نے یک زبان ہو کر کہا، جی ہاں جی ہاں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے اور غلام جھنڈ کے جھنڈ خوشی کے مارے مدینہ کی گلیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد کا نعرہ لگاتے ہوئے دوڑتے پھر رہے تھے۔ صحابی رسول براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو خوشی اور جو فرحت و سرور اور انوار و تجلیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے دن ظاہر ہوئے، نہ اس سے پہلے کبھی ظاہر ہوئے تھے نہ اس کے بعد۔ تمام قبائل انصار جو راستے میں تھے وہ عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے گھروں کو شرف نزول بخشیں، مگر آپ علیہ السلام ان سب محبین سے یہی فرماتے کہ میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، جس جگہ اللہ کو منظور ہوگا اسی جگہ یہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ جس جگہ آج مسجد نبوی شریف ہے، اس کے قریب میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی اجازت سے آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اوپر کی منزل پیش کی، مگر آپ علیہ السلام نے ملاقات کرنے والوں کی آسانی کا لحاظ فرماتے ہوئے نچلی منزل کو پسند فرمایا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دونوں وقت کا کھانا آپ کے لیے بھیجتے تھے اور جو بچ جاتا تھا وہ کھانا میاں بیوی خود استعمال کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مدینہ کے یہودیوں میں سے بڑے عالم تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، میں بھی خدمت میں حاضر ہوا اور جو ہی میری نظر آپ علیہ السلام پر پڑی تو میں اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا اور آپ کے یہ چار بول میرے کان میں پڑے تو میں اس قدر متاثر ہوا کہ میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ میں اسلام کے قریب ہوا اور میں مسلمان ہو گیا، اور میرے اسلام لانے کے بعد مدینہ کے یہودیوں میں ایک زبردست کھلبلی مچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان ہی میں تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ بھیجا۔
تاکہ یہ دونوں اپنے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کو بھی مدینہ لے آئیں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت سودہ بنت زمعہ اور اسامہ بن زید حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو لے کر آئے۔ آپ علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب نہیں آ سکیں، اس لیے کہ ان کو ان کے شوہر ابو العاص بن ربیع نے روک دیا۔ ایک صاحبزادی حضرت رقیہ اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ میں تھیں۔ انہی لوگوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ بھی اپنے گھر والوں کو لے کر مکہ سے مدینہ منورہ آ گئے۔ ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ یہ لوگ آئے اور سب سے پہلے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے مکان پر ٹھہرے۔ مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کا ارادہ فرمایا۔ اس مسجد کی عمارت طول و عرض میں 60 گز لمبی اور 54 گز چوڑی تھی۔ اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا، مگر جب قبلہ بدل کر کعبہ ہوا تو مسجد کے شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کیا گیا۔ بعد میں مختلف ادوار میں اس میں تجدید اور توسیع ہوتی رہی ہے۔ مسجد کے کنارے پر ایک چبوترا تھا جس پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی گئی۔ اس چبوترے کو عربی میں صفہ کہتے ہیں۔ جو صحابہ کرام اپنا گھر بار نہیں رکھتے تھے وہ اسی چبوترے پر سوتے بھی تھے، بیٹھتے بھی تھے، اسی لیے ان لوگوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، چبوترے والے لوگ۔ مدینہ منورہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ مسلمان باجماعت نماز پڑھ سکیں، اس لیے مسجد کی تعمیر نہایت ضروری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ کے قریب میں بنو نجار کا ایک باغ تھا۔ آپ علیہ السلام نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے اس باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ ہی سے اس کی قیمت لیں گے، یہ ہم آپ کو مفت پیش کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ زمین اصل میں 2 یتیموں کی تھی تو آپ علیہ السلام نے دونوں یتیموں کو بلایا۔ انہوں نے بھی اپنی طرف سے بغیر معاوضے اور قیمت کے یہ زمین دینا چاہی، مگر آپ علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرمائی۔ اس زمین میں چند درخت، کچھ کھنڈرات اور کچھ مشرکوں کی قبریں تھیں۔ آپ نے درختوں کے کاٹنے اور قبروں کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ پھر ضمیر کو ہموار کر کے آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے مسجد کی بنیاد رکھی۔ کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کی چھال اور کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی گئی جو بارش میں ٹپکتی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں بھی صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، اور آپ علیہ السلام ان صحابہ کو ترغیب دلانے کے لیے رجزیہ طور پر یہ اشعار بھی پڑھتے تھے۔ اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، بعض میں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ بھلائی تو صرف آخرت کی بھلائی ہے، یا زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، لہذا اے اللہ تو انصار اور مہاجرین کی بخشش فرما۔ انشاءاللہ باقی مدینہ منورہ کے حالات آئندہ دروس میں انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ۔